ناظرین محترم، ذوالجناح کو انسانی تاریخ کے مشہور ترین گھوڑوں میں شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالجناح سے کیا نسبت ہے؟ یہ گھوڑا کہاں سے آیا؟ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد کہاں چلا گیا؟ ذوالجناح کوئی جن تھا یا فرشتہ، یا پھر یہ کوئی عام سا گھوڑا تھا جس نے وفا کی ایک لازوال داستان رقم کی؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ دوستو، ذوالجناح اس مشہور گھوڑے کا نام ہے جو میدان کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ اور آپ علی مقام اس گھوڑے کی کمر پر سوار ہو کر 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کے روز یزیدی فوجوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ دوستو، یہ کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس کا نام یعنی ذوالجناح خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا تھا۔ ذوالجناح کے معنی ہیں 2 پروں والا۔ روایت کے مطابق یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث نامی ایک عرب سے خریدا، جس کا نام ذوالجناح سے پہلے مرتجز تھا۔ خریداری کے وقت یہ گھوڑا کم سن تھا، لیکن اس کے خد و خال اور جسامت عام گھوڑوں سے بہت مختلف تھی۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت بچے ہی تھے۔ ذوالجناح اور امام علی مقام کے درمیان ابتدا سے ہی گہری انسیت پائی جاتی تھی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا اپنے پیارے نواسہ امام حسین علیہ السلام کو بطور تحفہ عنایت فرمایا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق مرتجز نامی یہ گھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ مزید ایک اور روایت کے مطابق یہ گھوڑا مصر کے بادشاہ مقوقس کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ تاہم تمام ہی صورتوں میں یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے حضرت امام حسین علیہ السلام تک جا پہنچا۔ تمام عمر امام علی مقام کا ساتھ نبھانے کے بعد کربلا کے میدان میں جان دینے والے ساتھیوں کے علاوہ ذوالجناح نے بھی اپنی محبت و وفاداری کا ثبوت پیش کیا اور امام علی مقام کی شہادت کے بعد اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 10 محرم الحرام کے روز 3 دن سے بھوکا پیاسا ذوالجناح طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک میدان کربلا سے اہل بیت اور امام علی مقام کے ساتھیوں کی لاشوں پر لاشیں لے کر خیمے تک آ رہا تھا۔ جب حضرت امام حسین یزیدی فوجوں کے مقابل تنہا رہ گئے تو آپ رخصت آخر کے لیے اپنے خیمے میں تشریف لائے اور میدان مقتل میں واپسی کے لیے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، تو تھکن سے چور ذوالجناح آگے نہ بڑھا، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ وفادار ساتھی جان چکا تھا کہ آگے کیا واقعات رونما ہونے والے ہیں، لہذا اس نے امام علی مقام کو مقتل تک لے جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین نے محبت سے ذوالجناح کی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ یہ تمہاری آخری زحمت ہے، اس کے بعد میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ ذوالجناح نے اپنے سر کی مدد سے اپنے سینوں سے لپٹی معصوم بی بی سکینہ علیہ السلام کی جانب امام علی مقام کی توجہ مبذول کروائی، جو رو رو کر ذوالجناح سے یہ درخواست کر رہی تھی کہ میرے بابا کو مقتل تک نہ لے کے جاؤ، کیونکہ جو بھی وہاں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ امام علی مقام نے بی بی سکینہ کو بہلا کر میدان جنگ کا رخ کیا۔ حضرت امام علی مقام نے کچھ ایسی بہادری سے جنگ لڑی کہ گویا شیر خدا حضرت علی علیہ السلام میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہوں۔ بالآخر مشیت یزدی کے تحت حضرت امام حسین علیہ السلام یزیدی لشکر کے ہاتھوں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ذوالجناح امام علی مقام کی دستار اور تلوار، جو کہ ذوالفقار علی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، کو لے کر خیموں کی جانب آئے۔ خیمے کے پاس آ کر امام کی شہادت کی اطلاع دی، جس کے بعد بی بی زینب خود مقتل کی جانب بڑھیں، جہاں انہوں نے اپنی جان سے بھی عزیز اپنے بھائی کے سر کو قلم ہونے کا منظر دیکھا۔ کربلا کے مقابلے میں ذوالجناح نے حضرت امام حسین کا بھرپور ساتھ دیا۔ دشمن کی جانب سے ہونے والے تیروں کی بوچھار سے شدید ترین زخمی ہونے کے باوجود بھی
اس نے حضرت امام حسین کا ساتھ آخری دم تک نہ چھوڑا۔ ذوالجناح نے معرکہ کربلا میں کئی یزیدی فوجیوں کو اپنے سموک سے کچل کر موت کے گھاٹ بھی اتارا۔ تاہم دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد ذوالجناح کہاں چلا گیا، یہ بات کسی کو نہیں معلوم۔ ذوالجناح سے متعلق کتابوں میں بہت سی روایات ملتی ضرور ہیں، لیکن یہ سب انتہائی مبہم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالجناح نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے غم میں نڈال ہو کر دریائے فرات میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی، تو کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذوالجناح اپنے آقا کی شہادت کے بعد ریگستان کی راہ لی، جہاں سے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں لوٹا۔ اکثر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ذوالجناح کی زندگی کا خاتمہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی ہوا۔ یوں تو ذوالجناح ایک بے زبان جانور تھا، لیکن اس نے اپنی وفاداری اور قربانیوں کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ دوستو ذوالجناح کی حقیقت کے متعلق بہت سے مصنفین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ کچھ کے مطابق ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جن تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت پر مامور تھا، جبکہ بعض صاحب علم میں سے ایک فرشتہ قرار دیتے ہیں جسے واقعہ کربلا کا گواہ بننا مقصود تھا۔ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ ذوالجناح کا شجرہ نسب آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ دوستو ان تمام باتوں میں کس قدر سچائی ہے اور کتنا فسانہ، یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ دوستو امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد، چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو، ذوالجناح کی دی ہوئی قربانیوں اور اس کی وفاداری کے باعث اس سے محبت اور احترام کا رشتہ رکھتی ہے۔